فاطمہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے فاطمہ جی آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ کیسے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. فاطمہ یہ مومنہ آپ وہی ہے والی ابھی تک؟ فاطمہ ہے جو میرے ویڈیوز کے کمنٹ میں ڈھیر سارے کمنٹ دیتی ہیں یا کوئی اور والی ہیں؟ نہیں جی, کچھ دن ہوئے ہیں میں نے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں, لیکن ہاں بات وہ ہو نہیں ٹھیک ہے, پا رہی لیکن تھی. آپ وہی ہیں جو کمنٹس لکھتی ہیں بہت ڈھیر سارے یا کوئی اور والی فاطمہ؟ جی میں نے ساحل بھائی کے چینل پہ کامنٹس دیے ہیں, آپ کی چینل دیکھی ضرور ہے لیکن کامنٹ ابھی تک نہیں کیا. اوکے, کوئی اور فاطمہ. آل رائٹ, فیئر انف. بس یہی پتہ کرنا تھا. نمازیں پڑھتی ہے فاطمہ جی؟ جی نہیں, آج کل نہیں پڑھ رہی, ویسے پڑھتی. کیوں آج کل نہیں پڑھ رہی ہیں؟ اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ ہاں جی جی اس کا جواب دینا ضروری ہے. ہاں نا, کیونکہ ایک خاتون جو اللہ کی اتنی عبادت کر رہی تھی, نماز پڑھ رہی تھی, اور وہ 2-3 دن سے اگر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ کیوں چھوڑ دیا اچانک. نہیں 2-3 دن سے نہیں, کچھ عرصہ ہوا ہے, 1-2 مہینہ ہو گیا نہیں پڑھ رہی میں, ویسے ہی نہیں پڑھ رہی انشاءاللہ. لیکن مطلب ابھی اللہ سے ایمان کم ہو گیا ہے؟ نہیں اللہ وہ دن نہ لے کے میرا ایمان کم ہو. اچھا, اوکے, ایمان کوئی کم نہیں ہوا. میڈیکل پرابلم ہوگا نا سائل, چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, آگے چلیں. اچھا لیڈیز چلو کوئی مشکل نہیں. آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ ہاں آپ فاطمہ جی سنیے. آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ جی درود شریف پڑھ کے سنا دوں؟ ہاں درود شریف پڑھ دیجئے, کوئی مشکل نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا, آپ کو جس نے درود سکھایا تھا اس نے محمد ان کر کے سکھایا تھا؟ جی ایسے ہی پڑھتی ہوں میں نماز میں بھی. اچھا چلیے کوئی مشکل نہیں. جی اسلام میں کیوں ہے آپ؟ اسلام میں کیوں ہوں؟ ہاں کیا وجہ ہے؟ ہوئی ہوں, اور سب سے بڑی تو ہاں یہ وجہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو. مطلب صرف مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ کوئی ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہوتی تو پھر آپ ایتھیسٹ رہتی. نہیں تو اگر میں مسلمان نہ بھی ہوں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے دھرم میں ہونا چاہیے؟ کہ اگر میں ہندو, اگر آج اسلام چھوڑ بھی دوں تو وہ کون سا دھرم ہے؟ اگر نبی پاک اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ کون سا دھرم ہے جو میں اپناؤں؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں لیکن کیا پہلے آپ یہ چیز مانتی ہے کہ نبی پاک اچھے نہیں ہیں؟ آپ سے سنا ہے, آپ کی 3-4 دن سے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور کسی سے نہیں سنا. ہاں تو جو ہم نے ویڈیوز میں آپ نے جو دیکھا ہے, جو دلائل رکھے گئے ادھر, ریفرنسز بتائے گئے, کیا آپ نے اس کو کراس چیک کیا؟ جی کیا ملا آپ کو ادھر؟ غلط بتایا تھا ہم نے یا صحیح بتایا تھا؟ دیکھیے میں ون سائیڈڈ بات سن کر کس طرح فیصلہ کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ابھی ہاں آپ دونوں اسی کو وجہ سنا سے ہے نا. کوئی دیکھیے عالم فاطمہ, دین آپ کے ساتھ ہو جو وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرے تو پھر میں فیصلہ کروں گی نا. صرف آپ دونوں کو سن کر کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں؟ اچھا تو آپ ایک کام کریے, نیوز نیشن پہ یا میری چینل پہ آپ کو کئی سارے ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پہ ہم نے عالم دین لوگوں سے بھی بات کی ہے. آپ کو دیکھ لیجئے اور فیصلہ خود کر لیجئے. وہ انڈین عالم دین نہیں, ان کو نہیں سننا. اچھا انڈین عالم دین کو نہیں مانتی آپ؟ اب یہ نہیں نیا کیا چیز آ گئی بھائی, انڈین عالم دین کو نہیں مانتی؟ کچھ نہیں پتا ہوتا. ہاں تو کچھ نہیں پتا یار ہوتا. دس واز آسم. یار انڈین عالم دین, شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, تمہاری اوقات دیکھو ذرا. یہ کہہ رہی ہے کہ انڈین عالم دین کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے. کون سے عالم دین کی بات آپ سنتی ہے؟ میں کس کو سنتی ہوں؟ ہاں یہ پاکستان میں ہے کچھ, ان کو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں, نام؟ لیکن فالو میں کسی کو نہیں کرتی. اور پھر فائدہ فالو پھر بھی نہیں فائدہ اس کرتی ہے؟ عالم دین جس کو ہم ہرائیں گے. تم نے کہنا ہے میں اس کو فالو ہی نہیں کرتی, تو اس کو ہرا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سنتی نہیں سب ایک کو لیکن سیکنڈ, اگر ہم کسی کو ہرا بھی دیں تو آپ نے کہنا ہے میں تو اس کو فالو نہیں کرتی, اس کو سننے کا فائدہ کوئی نہیں, اس کو ہرا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایوری ٹائم یو ول ہیو اے ڈفرنٹ سب ایکسکیوز. کو چاہیے آپ نا, خود کیوں نہیں پڑھتی؟ سننا آپ سب خود کو کیوں نہیں اسلام کو چاہیے. پڑھتی؟ تو ضروری تھوڑی کہ آپ میں اس خود کو کیوں نہیں مانوں. اسلام کو پڑھتی؟ میں جو جی کوشچن کر رہا ہوں اس کو سنیں, آپ چھوڑ دیں. آپ خود کیوں نہیں پڑھتی اسلام کو, بجائے اس کے کہ آپ عالم دین کریں؟ آپ خود کیوں نہیں اسلام کو پڑھتی؟ کون پڑھائے گا؟ ہاں کس سے کیا پڑھوں مطلب, اسلام؟
آپ پڑھی لکھی نہیں, آپ سے پڑھا نہیں جاتا؟ کوئی سورس بھی تو ہو نا. ہاں یہاں پر سورس ہر قرآن ہے, حدیث ہے, تفسیر ہمارے ہے. پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ عالم بنا پھرتا ہے. ارے بہن فاطمہ سنیں ذرا چپ کر کے, تھوڑا سنیں تاکہ اب آپ کو پتہ لگے. میں اب آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, آپ کو صرف ایجوکیٹ کرنے لگا ہوں. اسلام میں ہر چیز لکھی پڑھی ہے. آپ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 پڑھیں, لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن پڑھیں, کیا مسئلہ؟ 6000 آیتیں ہیں صرف. ایک دن میں 1000 آیتیں پڑھے تو 6 دن میں ختم ہوتا ہے. ایک دن میں 100 آیتیں پڑھے تو آپ 60 دنوں میں ختم کر سکتی ہیں پورا قرآن. اتنا ایزی ہے قرآن ختم کرنا. بہت زیادہ مسئلہ ہے, اس کی تفاسیر پڑھ لیں. تفسیر بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, قرآن بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, حدیثیں پڑھنی ہے, حدیثیں آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. جو کچھ ہم دکھاتے ہیں جا کے ویریفائی کر لیں. آپ کو کسی عالم کی ضرورت کیوں ہے کچھ پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں آدم بھائی میری بات سنیں, قرآن پاک ہے عربی میں. یہاں پر جو لوگ ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وہ 100 ترجمے کرتے ہیں. مجھے کیا پتا کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے. اب آپ بہن بھی جی بات آیت سنیں, ہو نا, آیت کے سنیں. سنیں, آیت کے 100 ترجمے پڑھ لیں. کسی ایک ترجمے کو تو آپ میں بھی اگر قرآن کو ثابت کرتے تو مجھے بتا دیجیے گا. حول تو 100 جب ترجمے مجھے نہیں ہیں, عربی کا میں آپ نہیں کو یہ بتا پتا دیتا تو ہوں. مجھے کیا پتا کہ اس میں کون سا ارے ترجمہ بہن صحیح ہے. سنو, ارے بہن سنو نا, یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. 100 ترجمے پڑھ بھی لو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے 100 ترجموں میں صرف 19-20 کا فرق ہے. رائٹ, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. 100 ترجموں میں فرق صرف 19-20 کا ہی ہے. ایک آدھی آیت آپ کو ان ترجموں کی وجہ سے اچھی بھی نظر آ جائے گی, لیکن جب آپ کانٹیکچولی پورا پڑھیں گے تو آپ کو گند ہی ملے گا. نمبر 1. نمبر 2, جنہوں نے ترجمے کیے ہیں وہ بابا جی کے ٹھلو نہیں تھے. وہ عربی کو جانتے تھے تبھی انہوں نے ترجمے کیے, ان کے ترجمے اپروو ہوئے ہیں تبھی وہ آن لائن بھی پڑھے ہوئے. سو اٹ مینس جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ ایٹ لیسٹ عربی کو جانتا تھا. سو ونس اگین, نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, اگر آپ کسی عالم کے پاس بھی جا رہی ہیں نا تو وہ بھی قرآن کا ترجمہ آپ کو اپنے مطابق ہی بتائے گا. تو آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ایٹ لیسٹ 6 طرح کی اردو ترجمے پڑے ہیں. آپ 6 عالموں کے اردو ترجمہ پڑھ لیں بجائے اس کے کہ اپنے محلے کے کسی عالم سے اردو ترجمہ لیں. کیا بچوں والی بات کر رہی ہے میرے ساتھ؟ آپ کو میں آپ کو 6 بندے دے رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں نے اپنے محلے کے ایک ہی بندے سیکھنے جو میرے پاس موجود نہیں ہے. کیوں؟ ارے میں محلے میں نہیں جا رہی ہوں سیکھنے کے لیے, میں تو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں. تو یہی میں بول رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ایسے کرو, ایک دفعہ خود ویریفائی کرو تاکہ آپ کو پتہ لگے ہم صحیح بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. پڑھ صحیح ہے, کے تو ایسے ہی دیکھو, کروں گی. پڑھ کے تو اچھا آپ دیکھو. بتا دیں مجھے کس کو پڑھنا چاہیے, آپ بتا دیں. جس کو مرضی پڑھ لو, ڈاکٹر اسرار کے ترجمے کو پڑھ لو. وہ جونا گڑھی والے کو آپ کہیں گے وہ انڈیا کا تھا, چلو حالانکہ ڈاکٹر اسرار بھی انڈیا کے تھے, پاکستان میں چلے گئے تھے تو انڈیا کے ٹکڑا انڈیا توڑا میں پاکستان سے پاکستان, کوئی اور کیا. مسئلہ نہیں ہے. مجھے انڈیا پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ساحل بھائی جس شو میں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کی ارے بات کر رہی ہوں. فاطمہ آپ دنیا کا جون سا مرضی اسکالر لے ہیں, اس کی پٹائی ویسی ہی ہوگی. یہ میں آپ کو سٹیمپ کر کے لکھ کے دیتا ہوں. اگر اس کی پٹائی ویسی نہ ہوئی نا تو میں اپنا چینل بند کر دوں گا. جس کو مرضی لے آئیں جائیں, یہ بھی آپ کو چیلنج ہے. نمبر 1. نمبر 2, اٹ ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے, آپ quran.com پہ جائیں, وہاں پہ سیٹنگ میں جا کے اردو کے 2-3 ترجمے نکال لیں. جوناگڑھی کا پڑھ لیں, مادودی کا پڑھ لیں, ڈاکٹر اسرار کا پڑھ لیں, جس کا مرضی پڑھ لیں. جا کے پڑھیں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اسلام میں کتنا گند لکھا ہوا ہے. اچھا پورا بھی نہ پڑھیں, آپ ایسا کریں, آپ ایک نساء ہیں, فیمیل ہیں, سورہ نساء پڑھ لیں. جائیں, زیادہ نہ پڑھیں, صرف سورہ نساء پڑھ لیں. کھلی آنکھوں سے کھلے دماغ کے ساتھ سورہ نساء پڑھ لیں. آپ جوناگڑھی کا اور مادودی کا دونوں کا ترجمہ, ایک ایک آیت کا ترجمہ کم از کم 2 بندوں کا پڑھیں اور سورہ نساء پڑھ لیں. اور وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پتہ لگے کہ یار عورت تو اسلام میں ایک کتی کی طرح کی اوقات بھی نہیں ہے, تو میرے پاس ضرور آئیے گا بتانے کے لیے, نہیں دیکھیں ایڈم بھائی یہاں پہ عورت کی اوقات ہے اور یہاں پہ عورت کی اوقات ہے. مجھے وہ والی 4-5-6 آیتیں ضرور دکھائیے گا لا کے. اچھا صحیح ہے. دیکھو فاطمہ صحیح ہے. جی, اگر آپ کو جو ایڈم صاحب نے جو ایڈوائس کی ہے اس پہ آپ ضرور عمل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ خود سوچو کہ اگر اتنے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اسلام پر, رسول اللہ کے کیریکٹر پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے اگر شروعات سے دیکھا, آپ کے پاکستانی عالم ہے یہ بھی جو جن کا میں نے ویڈیو دکھایا,
وہ خود بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ رجسٹرڈ پاکستانی ہے جو کہ ایکس مسلم ہو چکے ہیں, ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. یہ رجسٹرڈ ممبرز کی بات ہے, ان رجسٹرڈ ان آفیشیل نمبر اور زیادہ ہوگا. جب یہ ساری چیزوں کو آپ سنیں گی تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے جو لوگ نکل رہے ہیں, ایسی کیا بات ہے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا نا, آپ کو تھوڑا تو اپنا ذہن کا استعمال کرنا پڑے گا. دیکھیں ذہن کا تو استعمال کروں گی, آپ کی ویڈیوز دیکھیے, اگر کچھ غلط نہ لگا تبھی تو میں آپ کے پاس بات کرنے آئی ہوں. اگر مجھے تھینک کچھ یو. غلط نہ لگتا تو پھر میں کیوں آتی یہاں پر. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے فاطمہ جی, ہم جو بھی بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بتاتے ہیں, اسکرین پر رکھ کر سامنے بتاتے ہیں, تاکہ کسی کو اگر شک ہے ہماری بات پہ تو وہ جا کے کراس چیک کر لے. اور ادھر بتائی ہوئی ایٹ لیسٹ 95% باتیں ایزیلی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے. اگر آپ کو انٹرنیٹ کا پہ بھروسہ نہیں ہے, حالانکہ ہم موسٹلی جتنی بھی ساری چیزیں بتاتے ہیں سب مسلم ویب سائٹ سے ہی بتاتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کیا کر سکتی ہے, قرآن تو آپ کے پاس ہے گھر پہ ترجمے والا, ایٹ لیسٹ جو قرآن والی باتیں ہم بتاتے ہیں وہی جا کے آپ چیک کر لیں آپ کے قرآن میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اچھا صحیح ہے. فاطمہ جی, اسی بات پہ نا آپ کو ایک اور چیز دینے لگا ہوں. یہ پرائیویٹ چیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اس میں نے ایک لنک ڈالا, نظر آ رہا ہے؟ عربی لکھی ہوئی ہے. نہیں, میں نے ایک لنک ڈالا ہے پرائیویٹ چیٹ. پرائیویٹ چیٹ میں نے ایک لنک ڈالا ہے. یار یہ ہٹا دیں تاکہ ان کو پتہ لگے. رائٹ سائڈ پہ یا ٹاپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. یہ اسٹریم یارڈ کے اندر ایک پرائیویٹ چیٹ کا ٹیب نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اس کے اندر میں نے ابھی ایک لنک ڈالا, نظر آیا آپ کو؟ جی آیا؟ اس جی میں نے ویمن کی صرف بیسک چیزیں اسلام کی وہ ڈالی ہیں. اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے. ایک تو سورہ نساء آپ نے کمپلیٹ پڑھنی ہے شروع سے لے کے اینڈ تک. دوسرا اس کے اندر کچھ آیتیں میں نے ڈالی ہیں اور کچھ حدیثیں ڈالی ہیں. آپ ایک دفعہ اس کو جا کے پڑھیں, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ فرائیڈے کو 7 days is more than enough to study سورہ نساء اینڈ یہ والا آرٹیکل. یہ دونوں چیزیں پڑھ کے تو نیکسٹ فرائیڈے کو آئے ہمارے پاس لازمن. میں آپ کا ویٹ کروں گا شدت سے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ پڑھ کے اور یہ آرٹیکل پڑھ کے آئیں اور اس کو ویریفائی کر کے آئیں. 100% ویریفائی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے میں نے جھوٹ تو نہیں لکھا اس کے اندر, میں نے کوئی ریفرنس تو نہیں غلط دے دیا اس کے اندر, میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی. آپ نے 100% جو ہے نا اس کو ویریفائی کرنا ہے ایک عقاب کی نگاہ سے, کہ جو پڑھیں گے آپ نے اس کو 10 جگہوں سے ویریفائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ فرائیڈے کو ایک دفعہ پھر آئیے گا اور بتائیے گا کہ اس میں کیا غلط ہے, اور اگر کچھ غلط نہیں ہے تو پھر دیکھیے گا کیا آپ کو اسلام میں رہنا چاہیے. تو اگر وہ سب کچھ ہوا جو آپ بولتے ہو تو پھر کیا ہوگا, تو میں نان پھر مسلم آپ بن جاؤں گی. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے اس کے بعد بھی اس ٹائپ کی اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ میں رہنا ہے یا اس سے باہر آنا ہے. وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اچھا صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذہب میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو چینج کریں؟ ضروری ہے کہ نہیں پورا ہی مذہب بدل دیں, پورا ایمان ہی نہیں, ختم کر دیں؟ دیکھیں بات سنیں. اگر انسان کی اچھا چلیے زندگی تو اس کا جواب جو ہے نا یہاں. ساحل بھائی بڑا اچھا دیتے ہیں. ساحل بھائی اس کا بڑا اچھا جواب دیتے ہوتے ہیں. ساحل بھائی ذرا وہ ہاں پانی والا قطرے والا جواب دیں ذرا ان کو. ایگزیکٹلی. دیکھیے فاطمہ جی, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسلام اگر یہ قید نہیں لگاتا نا کہ میں پرفیکٹ ہوں, اور رسول اللہ اگر یہ قید نہیں لگاتے کہ اس میں سے نہ کچھ چیز نکالی جا سکتی ہے نہ کچھ چیز ایڈ کی جا سکتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بلکہ ایسا ہوتا تو ہم آج چینل بھی نہیں چلا رہے ہوتے, کیونکہ مسلمان جو ہے پھر اسلام کو ہی اپ گریڈ کر سکتے تھے, یا اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ چینجز لا سکتے تھے, وقت کے حساب سے چینج کر سکتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ قید لگ جاتی ہے پرفیکٹ کی, تو اس میں سے نہ کچھ چیز آپ بدل سکتی ہے, نہ اس میں سے کوئی چیز گھٹا سکتی ہے, نہ اس میں سے کوئی چیز ایڈ کر سکتی ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. دوسری چیز کہ یہ پرفیکٹ ہونے کا جو دعویٰ ہے, اور اس میں اگر ایک بھی گندگی نکلے, ٹھیک ہے, اگر پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں, پھر تو آپ جیسا بول رہی ہے کہ رہ کے میں اپنے آپ کو سدھار لوں گی تو کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ کر کے اس کے اگر اندر گندگی ہے, اور ایک ہی گندگی کیوں نہ ہو یا 2 گندگی کیوں نہ ہو, پھر میری مثال ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر روح افزا میں
2 कतरा पेशाब का मिला के दिया जाए तो क्या आप वो रूह अफ़ज़ा पिएंगी? The answer is no, Fatima. Come on, just say no. फातिमा जी, देखिए बात सुने, हम जो मुसलमान हैं ना, जरूरी नहीं है, मैं अपनी बात करूं, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगी, कि हम हर नहीं, पहले मामले मेरे में सवाल का जवाब तो दे आपको दो। थोड़ा सा लग जाए, सुनो ना या हर फातिमा जी, मामले में हम देखेंगे अल्लाह क्या कह रहा है। फातिमा जी, इंसान की पहले तरफ से कुछ नजरियात फातिमा होते हैं जी, ना, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो इस वजह से ऑनेस्ट थोड़ी कि फातिमा सिर्फ जी, मुसलमान हूँ तो ऑनेस्ट हूँ। मेरी इंसान आवाज के आ रही नहीं है अंदर आपको? बात नहीं, होती है एज ए ना। मुसलमान आपको ऑनेस्ट नहीं रहना, प्लीज फातिमा, एज ए मुसलमान आपको ऑनेस्ट नहीं रहना, डोंट से दैट। एज ए मुसलमान आपको ऑनेस्ट रहना ही नहीं है। किसने कहा एज ए मुसलमान आपको ऑनेस्ट रहना है? मैंने इसके ऊपर एक नहीं 10,000 वीडियोस बनाई हैं। यू आर ऑनेस्ट बिकॉज यू आर इन अ सोसाइटी, इन अ कल्चर जो कि आपको तबलीग करता है और तालीम देता है कि आपने ऑनेस्ट रहना है। बट एज ए मुस्लिम यू आर नॉट सपोज टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली टू द नॉन मुस्लिम्स। आपको तो अपने शोहर के साथ ऑनेस्ट नहीं रहना। हदीस मुबारका, सही हदीस मुबारका एक नहीं 10 है कि वो झूठ झूठ ही नहीं होता जो एक स्पाउस अपनी स्पाउस के साथ बोलता है, यानी कि एक खावंद अपनी बीवी के साथ और एक बीवी अपने खावंद के साथ। तो आपको किसने कहा आपको ऑनेस्ट रहना है? बाय डिफॉल्ट इस्लाम आपको डिसऑनेस्टी और लाइंग की तबलीग करता है, तालीम देता है। लेकिन आपने फिर भी साहिल भाई का जवाब नहीं दिया, पहले उसका जवाब दें फिर आगे करें। जो साहिल भाई ने आपसे क्वेश्चन किया है उसका जवाब दे दे मैंने पहले। कहा ऑनेस्ट होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, इंसान की अंदर की अपनी भी सफात होती है, चाहे वो किसी एग्जैक्टली भी वही हम कह रहे हैं कि आपको वो ऑनेस्ट बात सुनो कर रही हूँ। अच्छा फातिमा जी, आप रुकती क्यों नहीं है? थोड़ा सुन तो लो ना बात। नहीं, उन्होंने आपने बात भी बोला समझाना। हाँ, मैं उसी आपने बहुत मस्त बात कही है अभी, और हम भी आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे थे और आपके मुंह से निकल गई। आपने अभी ये कहा ना कि ऑनेस्ट होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, ये अभी आपने कहा या नहीं कहा? अंदर की सफात इंसान की होती है अपनी एग्जैक्टली क्वालिटी। यानी इंसानियत, इंसानियत जो है वो बेहतर पहली चीज है ना। हाँ, छोटी मोटी बात पर हम लोग मतलब कि हर बात में कुरान पाक खोलकर थोड़ी देखते हैं, अरबी तो हमें आती भी नहीं है, अपनी सफात भी तो होती है ना, कि इंसान तो झूठा है मतलब सच्चा है। एग्जैक्टली मैं भी वही कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत होने के लिए आपको इस्लाम की जरूरत नहीं है ना, इस्लाम में रहने की जरूरत है। आप उसको छोड़कर भी आप एक अच्छी इंसान रह सकती है। छोड़कर? हाँ, छोड़कर आप एक अच्छी इंसान रह सकती है। देखिए अच्छा, फातिमा, आपको एक आसान बात बताता हूँ। आप देखें, आप इस्लाम में क्यों रह रही हैं? जन्नत और जहन्नम के खौफ से, राइट? और क्या खौफ है आपको इसके अलावा? नहीं अल्लाह का डर है ना, मतलब वही ना, अजाब का डर। अल्लाह का डर जन्नत और जहन्नम का ही है ना, और क्या? अल्लाह खुद तो आके नहीं मारेगा ना, नहीं, क़यामत के जन्नत बाद ही में मारेगा आपको। नहीं। एग्जैक्टली, जहन्नम का डर है। सुने इस बात को गौर से, बड़े आराम से। अगर आप, जो कि आप अभी कह रही हैं, जितनी बातें आपने कही हैं, इस्लाम की रूह से आप एक मुनाफिक हैं, ठीक है? चूंकि आप इस्लाम की रूह से मुनाफिक हैं, तो अल्लाह कुरान के अंदर कहता है सूरह तौबा के अंदर कि मुनाफिक जो हैं वो जहन्नम का ईंधन होंगे। यानी वो मुसलमान जो कि सिर्फ मुंह से मुसलमान हैं, अपने कामों और अपने अमाल से मुसलमान नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन होंगे। मींस उसकी वो लकड़ियां होंगे जो जलेंगी, जिस पर नॉन मुस्लिम काफर मुर्तद जलेंगे। सो अगर आपको अल्लाह का खौफ है जिसकी वजह से आप इस्लाम में रह रही हैं, तो बीबी बात यह है कि ये मुनाफिकत वाला इस्लाम जो है उसकी वजह से आप हमारी वाली जगह पे ही होंगी। सो व्हाई डू यू वांट टू फियर जहन्नम इस तरीके से, जिसमें आप इस्लाम को पूरा भी ना करें, सिर्फ नाम की मुसलमान रहें और माने भी ना उसको, तो फिर तो आप जा ही हमारी वाली जगह पे रही हैं, जहन्नम। तो डर तो आपका जिस वजह से है, वो डर तो फिर भी खत्म ना हुआ, जलेंगी तो फिर भी आप जहन्नम में। सो अगर आपको पता लग गया कि इस्लाम सही नहीं है, तो इसका मतलब है अल्लाह भी सही नहीं है। अगर अल्लाह की इस दुनिया की बातें सही नहीं है, तो आखिरत वाली बात सही कैसे हो सकती है? लिहाजा इस्लाम से बाहर आ जाओ। लेकिन अगर मुनाफिकत की जिंदगी गुजारनी है, तो भाई फिर अल्लाह से ज्यादा डरो। अगर अल्लाह से डर के मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रही हो, तो अल्लाह से ज्यादा डरो। क्यों? क्योंकि मुनाफिक होने की वजह से आप हमारे से भी बुरी जगह पे होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ फातिमा जी, अगर आपके घर में गंदगी है, आप जिस घर में रह रही है उसमें गंदगी पूरी भरी हुई है, ठीक है? तो नहीं, गंदगी की मिसाल के बजाय मैं ये मिसाल दूंगा कि आग आग आपके, आग हाँ, आपके घर में अगर आग लगी हुई है, ठीक है,
تو آپ کیا کریں گی؟ خود کو بچاؤں گی, آگ سے خود کو بچاؤں گی. بہترین, یعنی گھر گھر سے سے باہر باہر نکلیں گی, نکلو رائٹ؟ گے نا. لیکن اب تک میں مسلمان ہوں تو ہاں, ہاں اب تک سوال ہے, کا جواب ٹھیک دیں. ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں ایسی آگ لگی ہے جو بجھائی نہیں جا سکتی, تو آپ کیا کریں گی سب سے پہلے؟ آپ میری پہلی بات سنیں گے؟ میں نے اپنی دیکھیے آپ زندگی اس وجہ سے, فاطمہ جی, آپ 2 سوال میں نے کیا, آپ نے دونوں کے جواب نہیں دیا, اور اس کی وجہ مجھے یہی لگ رہی ہے کہ آگ سے باہر آپ نکلوں گی, سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے. آگ سے باہر نکلوں گی, ظاہر سی بات ہے, جہاں گندگی ہے, جہاں آگ ہے, خود کو بچاؤں گی. ایگزیکٹلی. تو آپ نے سب سے, سنو نا ہاں جی, میری بات. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مثال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس اسلام میں ہے اس میں گندگی ہے, اس میں آگ ہے, اور یہ انسانیت کو جلا دیتی ہے. اب ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے نا, تو آپ کا ابھی فرض یہ بنتا ہے, اور اگر واقعی میں آپ سمجھدار ہے, کہ پہلے جا کے چیک کرے کہ واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے یا کہ صرف یہ ایک پرینک کال کیا گیا تھا آپ کو کہ بھائی نہیں یہاں پہ بوم رکھا ہوا ہے. کیا واقعی میں بوم رکھا ہوا ہے؟ کیا واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے؟ پہلے آپ تحقیق کر لیں, اور اگر واقعی میں لگی ہوئی آگ, پھر تو آپ کو نکلنا پڑے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے, اس میں اندر رہ کے جلنا ہے, پھٹنا ہے, یا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے. اٹس اپ ٹو یو. جی بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن مجھے آپ سے ٹھیک ہے, کچھ بات کرنی, سن رہے ہیں آپ اور مجھے؟ کرنی ہے؟ ہاں ہاں سن رہا ہوں, اور کرنی ہے آپ کو بات ابھی؟ جی جی, تھوڑی سی بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے, گو اہیڈ. مسلمان ہوتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ خود کے ساتھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسے میرے ابو بہت اچھے تھے, میری امی بہت اچھی ہیں, صحیح ہے. ان سب چیزوں کو جانچنے کے لیے اپنے ساتھ بھی, اپنے ماحول میں, اب دیکھ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گندگی اور یہ, لیکن میں نے جو اسلام میں چلے اگر ہے بھی ہے, میں اس کو پڑھوں گی کہ تو یہ پھر غلط ہے. آپ کے امی اور اگر ابو ہم بھی اللہ کے مطابق نے جہنم میں جائیں گے بہن, پھر آپ کے امی اور ابو بھی اللہ کے مطابق جہنم میں جائیں گے, وہ منافق تھے. امی ابو نے مجھے تو کبھی سختی نہیں کی نا کہ قرآن پاک میں یہ ایسے لکھا ہے تو آپ ایسا کریں. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. اس حساب سے آپ کے امی اور ابو اللہ کے قرآن کے مطابق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہیں, کیونکہ ان کو آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی. جب آپ 6 برس کی ہوئی تھی اور نماز نہیں پڑھ رہی تھی تو آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی. جب آپ 9 برس کی ہوئی تھی تو آپ کو مارنا چاہیے تھا. جب آپ 9 برس کی ہوگی تھی تو اس وقت آپ کے لیے مرد ڈھونڈنا چاہیے تھا. 18 برس سے پہلے میکسیمم ان کو آپ کی شادی کر دینی چاہیے تھی. 9 برس کی عمر میں آپ تو کو وہ پردہ کروانا چاہیے تھا. سن لیں بہن, سن لیں, 9 برس کی عمر میں آپ کو پردہ کروانا چاہیے تھا. 9 برس کے بعد آپ مردوں سے اگر بات کرتی, کسی بھی مرد سے, غیر مرد سے, تو آپ کو ان کو منع کرنا چاہیے تھا, اور اگر نہیں بات آتی تو آپ کو کمرے میں بند کر دینا چاہیے تھا. These are the basic تعلیمات of Quran, not even حدیث. Now اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا, ہاں چند ایک حدیث ہے, سوری 9 سال والا حدیث ہے کہ حدیث 9 سال کے اندر اس کو بچے کو پڑھانا ہے اور نماز پڑھانی ورنہ مارنا ہے, حدیث ہے, سوری مائی بیڈ, لیٹ می فکس دیٹ. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی منافقت کی ایک برانچ پہ تھے, اور قرآن کے مطابق, سورہ توبہ کے مطابق, منافق لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو اگر اللہ اور اسلام صحیح ہے اور آپ اللہ سے ڈر رہی ہیں اور اسلام اس لیے قبول کر رہی ہیں, تو الحمدللہ آپ کے پیرنٹس بھی جہنم میں ہیں اور آپ بھی جہنم میں ان کے ساتھ جائیں گے, ورنہ اللہ ستے نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک پوائنٹ ایڈم صاحب ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کے سمجھ میں اور اچھے سے آ جائے. اچھا, ایک عابدہ رشید کر کے جڑی تھی, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. عابدہ رشید جی اگر آپ سن رہی ہے تو پھر سے جوائن کر لے, اور نان مومن کوئی بھی ہوگا, یہ راکیش بھائی کیوں جوائن کر رہے ہو یار, تم لوگ اسٹوڈیو بلاک کر دیتے ہو, کوئی ہاں مومن کو آنے کا ان کو جگہ نہیں ملے گی یار, سہیل پہ ٹائم ویسٹ مت نہ کریں. کرو ایسا. 8700 پیپل ہمیں سن رہے ہیں. لیٹس فکس دس لیڈی فرسٹ اینڈ دین ویل کنٹینیو. اوکے, 8700 لوگ بڑے عرصے بعد دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں آج, اینڈ وی ہاں آر گوئنگ گڈ. سو لیٹس گیو مور اینڈ مور انفارمیشن ٹو دی آڈینس اینڈ ٹو دس لیڈی. ہاں. اچھا, آپ نے جو یہ کہا نا اس کا ایک جواب تو ایڈم صاحب نے آپ کو دے دیا, ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر آپ کے گھر والے اچھے بھی ہے مسلمان ہوتے ہوئے, جو کہ انہوں نے صحیح سے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا, لیکن آپ دیکھیے کہ جس آئیڈیالوجی کو آپ فالو کر رہی ہے اسی کے ماننے والے لوگ
पूरी दुनिया में आतंक मचा के रखे हैं, पूरी दुनिया का सत्यानाश करके रखे हैं। आपको मालूम है कि चूंकि रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी और 9 साल में उनके साथ हजरत आयशा के साथ सेक्स किया था, उसी को एग्जाम्पल बनाते हुए या रोल मॉडल समझते हुए अफगानिस्तान में और कई जगह पे बूढ़े इवन हजरात पाकिस्तान जो है, में, हाँ इवन पाकिस्तान भी पाकिस्तान ले में, लो, वो पाकिस्तानी मिल है, इनको जाएगा, पता है सिंध में क्या होता है। एग्जैक्टली। नहीं, मुझे पता। हाँ, तो फातिमा जी उसी को एग्जाम्पल बनाते हुए बूढ़े हजरात जो है वो बच्चियों के साथ, कुंवारी यानी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 9 साल की बच्चियों के साथ शादी करते हैं, और उनमें से कई सारी जो बच्चियां हैं फर्स्ट नाइट में ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग दे डाई, या वो मेंटल ट्रॉमा उनको होता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि हमारे नबी की सुन्नत है, ये हमारे नबी ने अलाउ किया, आप कैसे हमको मना कर सकते हैं। तो आपके घर में बुरा नहीं हुआ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजहब सही हो गया। इसको मानने वाले दूसरों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग इस गंदगी को समझ के बाहर जब तक नहीं आएंगे और दुनिया को बताएंगे नहीं कि इसमें क्या गंदगी है, ये दुनिया एक बेहतर प्लेस, एक बेहतर जगह कैसे बनेगी। आप सोचो, मैं और एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। मैं चूंकि मैं सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि हर बार मैं बहुत पर्सनल एग्जांपल पे आ जाता हूं, लेकिन मुझे देना पड़ता है। चूंकि आप कह रही कि आपके साथ नहीं हुआ, मुझे बताइए कि कल की तारीख में आपको ऐसा शौहर मिले, ठीक है, जो आपसे शादी करने के बाद उसका ईमान एकदम पक्का है, वो आपको मारता है, आप उसको पूछती है क्यों मार रहा है, तो कहता है कि अल्लाह जो है मुझे इस बात की इजाजत देता है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24 ना एडम साहब, 34 सॉरी 34 में इजाजत देता है कि अगर उसे खदशा है कि आप कुछ गलत काम कर रही है तो वो आपको मार सकता है। इसके अलावा आपका शौहर जो है वो दूसरी तीसरी चौथी आपके लिए सौतन लेके आ जाता है, आप कहती है कि मेरी इजाजत के बिना या आपने दूसरी बीवी क्यों करके लाई, तो कहता है कि इस्लाम मुझे इस बात की इजाजत देता है, आप कोई नहीं होती मुझे मना करने की। अगर और कुरान तो ऐसा स्टार्ट ही 2 से होता है कुरान तो से होता स्टार्ट है, ही इनमें से 2 3 और 4 से शादी कर लो, और अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो 1 से करो। तो आप सोचो कि ऐसा अगर आपको मुसलमान कुरान पाक मर्द में मिल जाए जी, कुरान पाक में ये भी तो है ना कि तुम्हारे लिए एक ही बीवी बेहतर है, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो 2 करो, वरना यही बात आप लोगों को गलत बताई गई है। कुरान में है तुम इनमें से 2 3 4 के साथ शादी कर लो, लेकिन अगर तुम उनकी सारा कुछ नहीं कर सकते तो 1 से कर लो। यही तो मैं कह रहा हूं, कुरान में स्टार्ट ही 2 से, 1 से स्टार्ट नहीं है। अगर ये आपने क्या अच्छा, किया यार, मेरा फीडबैक हाँ आना शुरू हो गया। फातिमा जी कुछ तो सेटिंग चेंज किया क्या आपने? नहीं, कॉल आ रही थी अच्छा, और डिस्कनेक्ट भाई की, बस और कुछ नहीं। डिस्कनेक्ट कर ओके दिए, ओके। बेहतरीन। अच्छा एडम साहब, इस आयत में भी, अरे यार ये हो क्या गया, मामला हो काम गया है। खराब हो गया। अच्छा अच्छी मैं बजा ये जो है म्यूट ना, करता हूँ इनको, फिर हम अपनी बात रखते हैं, रुक जाओ। बहन आप जरा अपना जो भी आपने किया था ना उसको वापस करें, फीडबैक आना शुरू हो गया। हाँ, और मीनवाइल फातिमा जी आप बोलो कि ये खुद एक चीज जो है बड़ी इलॉजिकल है। आप बताओ कि एक इंसान जब तक शादी नहीं करेगा उसको ये मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं इनके साथ इंसाफ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। शादी करने के बाद मालूम पड़ेगा ना, इंसाफ कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, इंसाफ कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। और शादी के बाद इंसाफ नहीं कर पाए तो क्या करे फिर? इनको तलाक आपने दे म्यूट देगा। किया था, वो अनम्यूट नहीं कर सकती, हाँ, तो आपको ही हाँ करना नहीं, मैं पड़ेगा अपनी मेरे बात कंप्लीट कर लेता हूं फिर अनम्यूट करूंगा। तो फातिमा जी ये उसूल ही गलत है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो एक को करो और लौंडिया रख लो। तो ये उसूल ही गलत है। जब तक आप शादी नहीं करोगे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप इंसाफ कर सकते हो या नहीं कर सकते। और दूसरा, शादी करने के बाद एक आदमी इंसाफ नहीं कर पाया तो उसके लिए कुरान ने क्या उसूल बताया, ये 2 बात का जवाब आप दे दो। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। देखिए हमारे यहाँ जो ना इस्लाम में मुसलमान जो हैं शादी को ये
4 شادیوں کو اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں. قرآن پاک میں اس طرح نہیں کہا گیا کہ آپ کو 4 شادیاں ضروری کرنا ہے. کیا تو مس یوز نماز کرتے ہیں؟ کیا مس یوز کرتے ہیں؟ روزے کی طرح فرض کیا نہیں ہے. مس یوز کرتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی مطلب فرض نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر، آپ کے اوپر خود کے اوپر فرض نہیں ہے. چھوڑے اس بات کو، یہ بتائیں کہ کیا مس یوز نہیں کرنا. دو شادیوں کا مس یوز بتائیں نا. مطلب کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ضروری شادی کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے. اگر خوش ہو تو ایک بیوی کے قرآن آپ ساتھ کو کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے 2 یا 3 کے ساتھ شادی کر لو. اینڈ میری 2 اور 3. مجھے بتائیں جب قرآن شروع ہی 2 سے ہو رہا ہے تو پھر ایک مسلمان مرد 2 سے شادی کیوں نہیں کرے گا؟ مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دے جو کہے کہ ایک عورت سے شادی کرو. میں ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا سورہ نساء پڑھیں. یہ دیکھیں سورہ نساء. اگر تمہیں دیکھا ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو. 2 3 یا 4. ایک کی بات کی ہے کہیں اللہ نے؟ اللہ تو سٹارٹ ہی 2 سے کر رہا ہے. اللہ تو وہ سٹارٹ کوئی ہی 2 سے کر رہا ہے. بیوہ اب دیکھو کہ یتیم اللہ تمہیں کیا کہتا ہے. لیکن جو ہمیں اگر کہا تمہیں گیا اندیشہ، آپ کو جو پڑھایا گیا مجھے اس سے پرواہ نہیں بہن، میں قرآن سے دیکھ کے بات کرتا ہوتا ہوں. جو آپ جو کو مجھے پڑھایا گیا پتا وہ آپ پہ جھوٹے ہیں. کہ میں بتاؤں آپ کو. فاطمہ جی میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ آپ نے خود پڑھنا ہے. یہ سورہ نساء ہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا ایک دفعہ قرآن کو خود پڑھو. آپ کے اسکالرز جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے. آپ نے جب بولا تھا نا کہ میں مسلمان ہوں اسی لیے آنےسٹی سے بات کرتی ہوں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا مسلمان ہونا آنےسٹی کی نشانی نہیں ہے بلکہ ڈس آنےسٹی کی نشانی ہے. That's exactly what I'm showing to you کہ قرآن 2 سے بات کرتا ہے. سنیں اب جو ساحل بھائی کا سوال ہے اس کا جواب بھی قرآن میں ہے. سنیں ذرا، اگر ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پر ہی اتفاق کرو، صرف ایک ہی کرو. تو پھر ایک کیسے ہوگا؟ آپ نے تو 2 سے شادی کر لی ہے. اس کی اگلی آیت میں جواب ہے کیا کرو؟ ایک کو طلاق دے دو. یہ دیکھو یہ دیکھو. اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا ہو، پھر وہ خوشی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دے تم اسے کھاؤ مزے سے گزاری کرو. مجھے بتائیے آپ نے عورت کو جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ دے کے اب آپ اس کو چھوڑ رہی ہیں. جاؤ اور انہیں مت پکڑو، نہ سمجھو ان کے مالوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے گزر کیا، کھلاتے پلاتے ان سے بات اچھے اندازے سے کرو اور وغیرہ وغیرہ. کنٹینیو کتنے گیا یار؟ 6 7 آیت میں آئے گا. سو بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے شادی 2 سے کرنی ہے، 3 سے کرنی ہے. آپ کے اسکالرز پٹ مرے ہیں کہ ایک شادی نہیں کرو، ملٹیپل شادیاں کرو. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ پڑھو تو صحیح قرآن کو اپنا. بہن چلی گئی یار، ڈسکنیکٹ ہو گئی. چلیے آج کا ڈوز ان کو مل گیا ہے. اگر یہ واقعی میں آنےسٹ ہے تو آپ نے جو ان کو صلاح دی ہے کہ ایٹ لیسٹ سورہ نساء وہ پورا معنی کے ساتھ 2 ایٹ لیسٹ ٹرانسلیٹر کے معنی کے ساتھ جو ہے وہ کر لے. میرا سوال پھر سے مومناؤں سے یہی ہے کہ بھائی شادی سے پہلے ایک انسان کس طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے گا یا نہیں کرے گا اگر اس کی ایک سے زیادہ بیوی، اور اگر شادی کے بعد وہ انصاف نہیں کرتا ہے تو اب کیا راستہ ہے؟ اگر وہ طلاق دے گا تو پھر سے یہ تو ایک غلط بات ہو گئی کہ آپ نے شادی کی اور آپ طلاق دے رہے ہو، یعنی اس کو کھیل بنا دیا آپ نے. یہ خود آپ لوگوں کو غور و فکر کرنا ہے اس بات پہ.